میرے اس افسانے کا عنوان ہے یہ انصاف نہیں ہے۔ مشکل ہے، بہت مشکل ہے، سفیان نے ڈائننگ ٹیبل کی کرسی کھینچتے ہوئے کہا۔ وہ کہتے ہیں کہ تم نامحرم کے ساتھ سفر نہیں کر سکتی۔ پھر کیا ہوگا؟ کرن نے اپنے نامحرم کزن، جو کہ اب اس دنیا میں اس کا واحد رشتہ دار رہ گیا تھا، کے سامنے بے بسی کی چادر اوڑھتے ہوئے پوچھا۔ چند دن پہلے اسلام آباد جاتے ہوئے مارگلا کی پہاڑیوں پر کرن کے شوہر ارتضیٰ کی فضائی حادثے میں موت ہو چکی تھی۔ سفیان کو جو ہی پتہ چلا وہ سعودی عرب سے پاکستان چلا آیا۔ وہ جانتا تھا کہ چچا چچی کے انتقال کے بعد کرن کا اب اس دنیا میں اس کے سوا کوئی نہیں۔ ارتضیٰ کی تدفین کے بعد سفیان نے کرن سے مستقبل کے بارے میں سوال کیا تو اس نے صرف اتنا جواب دیا کہ میں جانتی ہوں کہ ارتضیٰ کی فیملی مجھے قبول نہیں کرے گی، کیونکہ وہ مجھے پہلے ہی ناپسند کرتے ہیں۔ اب دیکھتی ہوں کچھ نہ کچھ کر لوں گی۔ جواب میں سفیان نے کہا کہ میں تمہیں اپنے ساتھ لے جانے کا بندوبست کرتا ہوں۔ تب سفیان ٹریول ایجنٹ اور دیگر لوگوں سے جا کر ملا۔ ابھی میں تمہارے محلے کی مسجد کے امام سے مل کر آ رہا ہوں، جنہوں نے ارتضیٰ کی نماز جنازہ پڑھائی تھی، سفیان نے کہا۔ آپ ان کے پاس کیوں گئے تھے؟ کرن نے حیرت سے پوچھا تو سفیان نے گردن جھکا کر جواب دیا، مبادہ کرن سے آنکھیں دو چار نہ ہو جائیں۔ میں نے سوچا کہ محرم کی رکاوٹ دور کر لی جائے۔ کیا مطلب؟ کرن نے مزید حیرت سے کہا۔ دیکھو تم ناراض نہ ہونا پلیز، سفیان کی آواز میں لرزش تھی۔ خدا کے واسطے سفیان بھائی، آپ کس طرح سوچ رہے ہیں؟ 4.25 ماہ، سمجھتی ہو کتنے دن ہوتے ہیں ان میں؟ 130 دن۔ سفیان کی آواز میں اعتماد اتر آیا تھا، جو اس کی شخصیت کا حصہ تھا۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارے لیے یہاں ایک دن گزارنا کتنا مشکل ہوگا۔ جو لوگ تم کو اپنے بیٹے کی موت کا ذمہ دار سمجھتے ہو، وہ تمہیں اس گھر میں ایک دن بھی ٹھہرنے نہیں دیں گے، اور ان کا اندیہ انہوں نے کل ہی باتوں باتوں میں دے بھی دیا ہے۔ میں نے تمہارے سسر اور دیور کے چہرے پر عجیب سی رعونت دیکھی تھی جب وہ کہہ رہے تھے کہ جس رشتے میں ہماری رضامندی شامل نہیں تھی وہ ہمارے بیٹے کی موت کے ساتھ ہی ختم ہو گیا۔ کرن کی آنکھوں میں بے بسی اور ویرانی ایسے سمندر کی آخری حدوں کو چھو رہی تھی جس میں دور دور تک کسی زیرو کا نام و نشان تک نہ ہو۔ جب وہ بولی تو یوں لگا کہ اس کی آواز دکھوں کی پاتال سے آ رہی ہو۔ آپ یقیناً میری بھلائی کا سوچ رہے ہیں، لیکن جو سوچ رہے ہیں وہ کوئی حل تو نہیں ہے۔ کرن تم جانتی ہو جو کچھ سوچ رہا ہوں میرے کسی لالچ کی وجہ سے نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم اس وقت بہت تکلیف میں ہو۔ ارتضیٰ کے وقت تمہیں کم از کم سہارا تو حاصل تھا، اب تو وہ بھی نہیں رہا۔ کاش تمہاری کوئی اولاد ہوتی۔ یہ ارتضیٰ کی عظمت تھی کہ کمی کے باوجود وہ تمہیں بے حد پسند کرتا تھا اور 10 سال تمہارے ساتھ گزارے۔ سفیان چند ساتھ توقف کے بعد پھر گویا ہوا۔ یہ بات میں نے مولوی صاحب سے کہی تھی کہ ایک عورت بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتی، بھلا ایسے میں عدت کی کیا حیثیت؟ مگر ان کی سوئی ایک ہی جگہ پر اٹکی ہوئی تھی کہ اللہ اگر چاہے تو عورت 10 سال کے بعد بھی ماں بن سکتی ہے۔ تب میں نے کہا کہ اگر ہم لیبارٹری سے ٹیسٹ کروا لیں تو یکا یک بھڑک اٹھے کہ آپ دین برحق کا مقابلہ اس گھٹیا سائنس سے کر رہے ہیں اور اس ناہنجار کو رب باری تعالیٰ کے حکم سے بڑھ کر سمجھتے ہیں۔ بھلا میں ان باتوں کا کیا جواب دیتا؟ یہ کہہ کر سفیان خاموش ہو گیا۔ کرن کو قائل نہ کر پانے کے سبب وہ 2 دن بعد ہی مدینہ چلا گیا، جہاں وہ گزشتہ 12 برس سے ایک فرم میں انجینئر کے فرائض سر انجام دے رہا تھا۔ سفیان کی روانگی کے چند سلگتے اور دہکتے شب و روز کے بعد ایک رات کرن کے دروازے پر بنا دستک مرتضیٰ اندر چلا آیا۔ اس کی کچی نیند ٹوٹ گئی، مگر اس کے جسم سے جان کا رشتہ اس کی آرزو کے باوجود نہ ٹوٹ سکا، جس کی خواہش اس نے ان بے رحم لمحات میں خدا اور مرتضیٰ دونوں سے کی تھی۔ خدا جانے وہ ہوس تھی کہ بھائی کی موت کا انتقام، مگر جو کچھ بھی تھا وہ مردانگی کی طاقت کا ایسا گھٹیا اظہار تھا جس میں لذت کا شائبہ تک نہ تھا۔ مرتضیٰ کے کمرے سے جانے کے بعد دیر تلک کرن کے کانوں میں اس کے الفاظ گونجتے رہے کہ زندگی میں اختیار کی بازی ہارے ہوئے لوگ مال غنیمت کی طرح ہوتے ہیں، انہیں بھابھی نہیں کہا جاتا، لونڈیوں کی طرح ہوتی ہیں جن کی قیمت کا تعین کرنے کے لیے جسم کو ٹٹول کر دیکھنا بے حد ضروری ہوتا ہے، اور میں نے تمہارا جائزہ لے کر دیکھ لیا ہے، تمہاری قیمت چسی ہوئی گھٹلی سے زیادہ نہیں ہے۔ کرن کو یقین تھا کہ اس کی عاجزانہ اور رحم طلب چیخوں نے دالان تک کا سفر ضرور کیا ہوگا، جہاں اس کے سسر کا تخت بچھا رہتا ہے اور اکثر گلا کھنکارنے کی آواز ان کی وہاں موجودگی کا پتہ دیتی ہے، مگر شاید ارتضیٰ کی موت نے اس کے بہو بیٹے والے احترام کے درجے کو گندے کپڑوں کی پوٹلی کی طرح زمین پر پٹخ دیا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ مگر سچائی تو بستر کی چادر پر بے شمار آلودہ سلوٹوں کی صورت میں لکھی ہوئی تھی۔
صبح تک نہ جانے کتنی بار اسے خود کو تقدیر کے رحم و کرم پر چھوڑ دینے کا خیال آیا۔ مجبوریوں کے سبب وہ ایسا کرنے پر آمادہ بھی تھی، مگر صبح کا اجالا پھیلنے تک اس کی شکست خوردہ خیالات پر نفرت انگیز کڑواہٹ بھرے جذبات غالب آ گئے۔ اس نے ایک فیصلہ کیا، اٹھی، چادر میں خود کو لپیٹا اور دروازہ کھول کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ دالان میں سسر سو رہے تھے۔ اس کا جی چاہا کہ نفرت کی کڑواہٹ ان کے منہ پر تھوک کر خود کو شانت کر لے، مگر وہ ایسا نہ کر سکی اور خاموشی سے بیرونی دروازہ کھول کر دھیرے سے گلی میں اتر گئی۔ مرکزی شاہراہ پر پہنچ کر اس کے قدم تھانے کی طرف بڑھنے لگے، جو زیادہ دور نہیں تھا۔ بی بی، حاجی صاحب اور ان کے بچے تو بہت نیک لوگ ہیں، بہت شریف لوگ ہیں، محلے میں سب ان کو جانتے ہیں۔ ادھوری نیند سے جاگے تھانے دار نے کرن کی بات سننے کے بعد کہا۔ آنکھیں ملتے ہوئے وہ مزید بولا، ویسے بھی حاجی صاحب نے اپنے بڑے بیٹی کی حادثاتی موت کا صدمہ جھیلا ہے اور آپ ان پر ایسا سنگین الزام لگا رہی ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو بھلا اتنی آسانی سے آپ کو وہاں سے کوئی نکلنے دیتا؟ آپ میری ایف آئی آر کاٹیں اور مجرم کو گرفتار کریں۔ تھانے دار کو نجس ذہنوں کی شرافت اور نجابت کے ڈونگرے برساتے ہوئے دیکھ کر کرن نے جنونی انداز میں کہا تو تھانے دار بھی بفر گیا اور بولا، پہلے 4 گواہوں کی شہادت لے کر آؤ، پھر میں تمہاری ایف آئی آر نہ کاٹوں تو میرے منہ پر تھوک دینا۔ وہ تو اس وقت بھی میرا دل کر رہا ہے۔ کرن نے دل میں سوچا اور پھر بولی، آپ کا کیا خیال ہے، یہ سب بیچ چوراہے پر ہوا ہوگا؟ ابھی وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ تھانے کے باہر ڈش اینٹینا لگی او بی وین آ کر ٹھہرنے لگی۔ تھانے کے کسی فرد نے میڈیا والوں کو اطلاع کر دی تھی۔ ایک دوسرے کو روکنے کی خواہش میں آگے بڑھتے ہوئے کیمرے اور رپورٹر دھیرے دھیرے نڈال ہوتی ہوئی کرن پر گدھوں کی طرح ٹوٹ پڑے۔ سوالات کی مکھیاں بھنبھنانے لگیں۔ مجھے آپ لوگوں سے کوئی بات نہیں کرنی، یہ کہتے ہوئے کرن بلک بلک کر رو پڑی۔ کرن نہیں جانتی تھی کہ سارے مناظر ٹی وی پر براہ راست نشر ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا مگر کان کھلے ہوئے تھے۔ دیکھیے، عدالت آپ سے گواہی مانگے گی، کیا آپ کے پاس اس زیادتی کا کوئی گواہ ہے؟ ایک رپورٹر نے پوچھا۔ اگر آپ عدت میں تھیں تو پھر آپ گھر سے باہر کیسے نکلیں؟ دوسرے نے سوال کیا۔ ہماری اطلاع کے مطابق آپ عدت میں دوسری شادی رچانے جا رہی تھی، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا؟ تیسرے رپورٹر نے یک ہوا میں تیر چلا دیا جو کہ ٹھیک نشانے پر لگا۔ کرن نے چونک کر رپورٹر کی طرف دیکھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کسی چھوٹے چینل کا معمولی رپورٹر بھی کسی آکٹوپس سے کم نہیں ہوتا۔ کیا آپ شادی شدہ ہونے کے باوجود اپنے کزن سے محبت کرتی ہیں؟ اس نے ایک اور سوال نشتر کی طرح زخم آلودہ وجود میں اتار دیا۔ کرن کو لگا کہ وہ خون خوار بھیڑیوں کے نرغے میں گر گئی ہے۔ اس نے گھبرا کر چاروں طرف دیکھا، اس کا دم گھٹنے لگا۔ وہ اپنی پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ چیختے ہوئے کرسی سے اٹھی اور بیرونی دروازے کی طرف دوڑی۔ کیمرے بھی اس کی طرف لپکے۔ اسی اسنا میں نوجوان حوالدار نے تھانے دار سے سوال کیا، صاحب، اس جدید دور میں اس عورت کے الزام کی تصدیق ڈی این اے ٹیسٹ سے بھی تو ہو سکتی ہے۔ وہی گولی مار ڈی این اے ٹیسٹ کو، تجھے کام بڑھانے کے سوا کچھ نہیں آتا؟ تھانے دار نے جھنجھلاہٹ سے کہا۔ صاحب، یہ لڑکی جائے گی کہاں؟ نوجوان حوالدار نے سوال کرنے کی عادت سے مجبور ہو کر پوچھا۔ ابھی اسی گھر میں جائے گی، اور کہاں جائے گی؟ تھانے دار نے بے رحمی سے جواب دیتے ہوئے کہا، یار، اس رپورٹر کو اندر کی باتیں کیسے پتہ چلی؟ صاحب، میرا خیال ہے کہ رپورٹر نے راستے ہی میں اس عورت کے دیور سے اپنی قیمت وصول کر لی ہوگی، اسی نے یہ انفارمیشن دی ہوگی۔ سالے، تیرا دماغ تو بہت چلتا ہے، تجھے انویسٹیگیشن سیل میں ڈالنا پڑے گا، تھانے دار نے حیرت سے تعریف کا تڑکا لگاتے ہوئے کہا۔ اس دوران میں کرن تھانے سے نکل کر بغلی گلی میں گھس گئی تھی۔ رپورٹر نے تھوڑی دور تک اس کا پیچھا کیا، مگر جب وہ بہت سارے دروازوں میں سے کسی ایک دروازے کے پیچھے غائب ہو گئی تو سب اپنے اپنے چینلوں کو یہ رودات سنانے واپس لوٹ گئے۔ کچرا کنڈی کی آڑ میں چھپی ہوئی کرن کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اب کیا کرے۔ دن کا اجالا پھیل چکا تھا، غلاظت بھری بدبو کو نہ روک پاتی۔ دیوار کی آڑ میں وہ چادر اوڑھے ایسے بیٹھی ہوئی تھی جیسے کوئی نشئی اپنی پڑیا کی سرور میں گم ہو، مگر کرن تو ساری لذتوں اور راحتوں سے محروم کر دی گئی تھی۔ اس نے گھر سے نکل کر غلطی کی تھی، یہی اس کا درست فیصلہ تھا۔ یہ سوال اب اس کے لیے اتنا اہم نہیں تھا۔ وہ تو اس بات پر حیران تھی کہ قدم قدم پر اس کی تذلیل کا سامان وافر مقدار میں موجود تھا، اور ہر موڑ پر ایک چبھتے ہوئے سوال کا خنجر اس کے رگوں پہ میں اتارا جا رہا تھا۔ وہ اپنی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے سیدھے راستے پر نکلی تھی، مگر اب ایسا لگ رہا تھا کہ وہ سیدھا راستہ واپسی کے راستے سمیت ایک گہری کھائی میں تبدیل ہو چکا ہو، اور آگے کی سمت بھی ہر طرف دھند ہی دھند چھا گئی ہو۔ جہاں وہ تھی بس وہی ایک عافیت کی جگہ تھی، اور جگہ بھی کیا تھی؟ ایک کچرا کنڈی کی غلیظ دیوار تھی، جہاں سڑی ہوئی چیزوں سے اٹھتے بدبو کے بھپکے اس کے نفاست پسند دماغ میں ہلچل مچا رہے تھے۔
کرن کو اس لمحے ایسا لگا جیسے اس کے ارد گرد کی ساری دنیا ہی بدبودار ہو گئی ہو، ہر وجود غلاظت میں لتھڑا ہوا ہو اور گندے جوہڑ کی طرح ایک جگہ ٹھہرا ہوا سماج کسی سڑی ہوئی شے میں تبدیل ہو گیا ہو۔ سوئی ہوئی فیصلے کی قوتوں کے ساتھ کرن اس الجھاوے کا شکار تھی کہ اب کیا کرے۔ عین اسی لمحے دیوار کے دوسری طرف آ کر رکنے والی کچرے کی گدھا گاڑی سے افغان لڑکے نے کچرے کا بڑا سا بورا کھلے ہوئے منہ کے ساتھ دیوار کے اوپر لٹکا دیا۔ منو وزنی کچرا کرن کے سر کے اوپر گرنے لگا۔ اس نے اچانک اوپر کی سمت دیکھا۔ اچانک بورے میں سے ایک سیمنٹ کا ٹوٹا ہوا گملہ کرن کے سر پر آ کر لگا۔ گھنٹہ بھر بعد ٹاؤن میونسپلٹی کی جدید ہائیڈرولک گاڑی بمشاول وہاں آ گئی اور کچرا کنڈی کو خالی کرنے کا آغاز کر دیا۔ جدید مشینوں کے ساتھ کارکن بھی مشینی انداز سے کام کر رہے تھے۔ بڑا سا شاول ڈھیر سارا کچرا اٹھاتا اور سیدھا ہائیڈرولک ڈمپر کے کھلے ہوئے دھانے میں پلٹ دیتا۔ تیزی کے ساتھ ہائیڈرولک سسٹم سے جڑی ہوئی ایک لمبی چوڑی لوہے کی پلیٹ سارے کچرے کو نہ صرف کھینچتے ہوئے اندر کی طرف دھکیل دیتی بلکہ اسے پہلے سے موجود کچرے کے ساتھ پریس کر دیتی۔ کچرا اٹھانے کے اس پورے عمل کے دوران سر کی گہری چوٹ سے بے ہوش ہوئی کرن کو شاول نے کب اٹھایا اور وہ کیسے سکڑے ہوئے کچرے میں غائب ہو کر شہر سے میلوں دور کچرے کی پہاڑیوں میں گم ہوئی پتہ ہی نہیں چلا۔ جب شام کو حاجی صاحب نے خود تھانے آ کر کرن کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروائی تو تھانے دار نے اپنی بولی لگاتے انہیں دھیرے سے کہا، آپ کی بہو صبح میرے پاس انصاف مانگنے آئی تھی، مگر کوئی بھی یہ بات نہیں جانتا کہ سر سے سیمنٹ کا بھاری گملہ ٹکرانے پر کرن کے جب حواس ڈوب رہے تھے تو اس نے آسمان کی بلندیوں کی طرف بے بسی سے دیکھا اور اس کے کپکپاتے لبوں نے صرف اتنا کہا تھا، یہ انصاف نہیں ہے۔